السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی کتاب گل لالا کا سبق نمبر 7 ہے، مکڑ اور مکھی، اور اس کی ڈیٹیل میں ہمیں کچھ ایک اور اضافی کہانی دی گئی ہے، اس کے بارے میں معلومات ہیں، ہم اس کو ریڈ کریں گے اور اس کی مشق حل کریں گے۔ اجنبی پر بھروسہ۔ بیٹا کسی اجنبی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھیں۔ اور اگر کوئی اجنبی مدد مانگے، فہد نے پوچھا، اجنبی سے کوئی بھی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہوتا ہے، امی نے سمجھایا۔ لیکن امی دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ فہد نے امی سے پوچھا، ہاں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ امی نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے امی جان، میں یاد رکھوں گا۔ فہد نے جواب دیا، چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے، شب بخیر۔ امی نے اسے پیار کیا اور خود بھی سونے چلی گئیں۔ فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اسکول کے کچھ دوستوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ فہد جلدی آؤ، فیلڈر کی ضرورت ہے، فیلڈنگ کرو۔ اس کے دوست سارم نے آواز دی۔ اچھا۔ فہد نے بستہ ایک جانب رکھا اور کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہوا کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ اس پہ تھوڑا سا یہ اجنبی اضافی ہے۔ اجنبی کوئی بھی عورت، مرد، لڑکا، لڑکی، بچہ یا بچی ہو سکتی ہے جسے آپ بالکل نہ جانتے ہوں یا تھوڑا بہت جانتے ہوں۔ ہر کسی سے بات کرتے ہوئے فاصلہ رکھیے۔ کسی بھی طرح کے دھوکے سے ہوشیار رہیے۔ مختلف دھوکے، مثلا میری مدد کرو، تمہارے گھر والوں کو حادثہ ہو گیا، میرے ساتھ چلو وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہیں۔ یہ آپ نے ساری باتیں غور کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے کہ شارک سپر مارٹ کہاں ہے؟ ایک اجنبی شخص نے فہد کو روک کر پوچھا۔ وہ شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ فہد اسے پتہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو اجنبی نے کہا، بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو، موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ فہد سوچ میں پڑ گیا، اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ پھر اس نے سوچا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے جلدی گھر چھوڑ دے گا تو امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فہد موٹر سائیکل پر اس شخص کے ساتھ چل پڑا، مگر یہ کیا! جلدی فہد کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ شخص تیزی سے کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے فہد کی بات انسنی کر دی۔ اتفاق سے پولیس کی ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری۔ فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا۔ پولیس والوں نے اس شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اس شخص کو حراست میں لے لیا اور فہد کے گھر پہنچا دیا۔ ہانیہ وہاں جماعت پنجم، یہ کسی لیٹر کی صورت میں بھیجی گئی ہے اور انہوں نے اس بک میں ایڈ کی ہے۔ اس کی ایکسرسائز تھوڑے سے الفاظ میں بھی موجود ہیں، اس کو بھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ اجنبی جس سے جان پہچان نہ ہو، معذرت، معافی، حراست، گرفتار، بھروسہ، اعتبار، واقف، جان پہچان والا، انسنی، نظر انداز کر دینا، آگاہ، بتانا یا مطلع کرنا۔ اس کے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھتے ہیں۔ اس کہانی میں کون کون سے کردار ہیں اور کہانی کا مرکزی خیال بھی لکھیے۔ اس کہانی میں درج ذیل کردار ہیں فہد، فہد کی امی، فہد کے دوست، ایک اجنبی اور پولیس والے۔ سوال نمبر 2، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ فہد کی امی نے اسے نصیحت کی تھی کہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کرنا۔ سوال نمبر 3، اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ اس اجنبی شخص نے کہا تھا کہ وہ وہاں کے راستوں سے واقف نہیں، اگر وہ اسے مارکیٹ تک لے چلے تو وہ اسے موٹر سائیکل پر گھر واپس بھی چھوڑ دے گا۔ سوال نمبر 4، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ جواب، اگر پولیس نہ گزرتی تو وہ شخص فہد کو اغوا کر لیتا اور وہ کبھی اپنے گھر واپس نہ جا سکتا۔ سوال نمبر 5، پولیس موبائل نہ گزرنے کی صورت میں فہد کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے تو اسے اجنبی کی بات ہی نہیں ماننی چاہیے تھی، اب اسے شور کرنا چاہیے تھا، لوگوں اپنی مدد کے لیے بلانا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 6، آپ اس کہانی کا عنوان کیا رکھنا چاہتے ہیں؟ سوچ کر لکھیں۔ میں اس کہانی کا عنوان رکھنا چاہوں گی نافرمانی۔ آپ کچھ سے سوچ کے آپ کو زیادہ مناسب لگے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے تھوڑا سا آگے ہمیں یہ نیا کہانی لکھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ کہانی نویسی، آپ نے کہانی اجنبی پر بھروسہ پڑھی، یہ بھی کسی بچی نے لکھی ہے۔ یہ کہانی 5ویں جماعت کی بچی نے نیے گئے طریقے کے مطابق ہی لکھی تھی۔ اس کے کردار انسان تھے، ہم حیوانی کردار مثلاً ہرن، مرغی، بندر وغیرہ کو بھی کردار بنا سکتے ہیں۔ کہانی لکھنے کے یہ چند سٹیپس ہوں گے۔ پہلے اپنے کردار منتخب کیجئے، انسانی بچہ اور والد، والدہ، شاگرد اور استاد۔
حیوانی ہرن اور اس کا بچہ شگرد کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ تصور کر سکتے ہیں. مرکزی خیال نافرمانی سے نقصان ہوتا ہے. خاکہ واقعات کی ترتیب کیا ہدایات دی گئی تھیں, کیا نافرمانی کی, کیا سزا ملی. ماحول کہاں کا ذکر ہے, مثلا گاؤں, جنگل, اسکول یا گھر کا منظر, وقت اور موسم کی تفصیلات, یہ سب لکھ کے. تو میں نے ایک کہانی تیار کی ہے, تصور ہی ہے. یہ تھا سوال کہانی نویسی, نیچے دیے گئے طریقے کے مطابق کہانی لکھیے. آپ بھی اپنی سوچ کے کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں. منو کی بے وقوفی. آج کٹو کے نئے چوزے انڈوں سے نکلے تھے. ایک دم سے اس کے آس پاس چوں چوں کرتے چوزوں نے شور مچا دیا تھا. کٹو بہت خوش تھی. آج چوزے پہلی بار باہر کھلے ماحول میں تھے. کٹو نے دانہ ان کا چگنے کی تربیت دے رہی تھی اور ان کا خیال بھی رکھتی اور ہدایات بھی دیتی. مرغیاں بھی ہمیشہ اپنے جانور بچوں سے کوئی نہ کسی زبان میں بات کرتے ہیں اور انہیں زندہ رہنے کے طریقے بتاتے ہیں اور اپنی حفاظت کے بھی. وہ انہیں ہمیشہ اجنبیوں سے دور رہنے اور ہوشیار رہنے کا کہتی. چنو اکثر سوچا کرتا اجنبی کیسے دھوکہ دے سکتا ہے. وہ بے وفا ہو کر بھاگا پھرتا. ایک دن چنو اکیلا گھوم رہا تھا. اس نے ایک خوبصورت پرندہ دیکھا جو اسے اپنے پاس بلا رہا تھا. چنو کو وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. وہ اس کے پاس گیا کہ وہ اچانک اس پر جھپٹ پڑا. اگر اچانک اس کی ماں اسے پروں میں نہ لے لیتی تو کوا اسے لے اٹھتا اور مار ڈالتا. ہمیں ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے. ہمیں بھی چاہیے. ہمیں اکثر ہمارے والدین کسی باتوں سے منع کرتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں باؤنڈ کر رہے ہیں, وہ ہمیں پابند کر رہے ہیں, ہمیں سختی سے باندھا جا رہا ہے. لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین صرف ہماری بہتری چاہتے ہیں اور ہمیں کسی نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. کہ اللہ حافظ.